ویلکم بیک ناظرین، اور اب تعلیم کے حوالے سے بات کریں گے، خاص طور پر صوبہ سندھ میں نجی اسکولز کیا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ والدین کی شکایت کا کوئی نوٹس ہی نہیں لیا جاتا، اور اگر نوٹس ہو جائے اور اس پر محکمہ تعلیم کوئی آرڈر بھی جاری کر دے تو اس پر عمل درآمد کرانا جو شیر لانے کے مترادف ہے۔ نجی اسکولز کو کسی کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے، کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، حتیٰ کہ جو رجسٹرنگ اتھارٹی ہے، محکمہ تعلیم ہے، اس کی بات تک بھی وہ سننا گوارا نہیں کرتے، اور نہ جانے ان کے پاس کون سی گیدڑ سنگھی ہے، ان کے پاس کون سی پاور ہے، یا اسٹیٹ کی پاور ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے کہ اس کے بعد ان سے کوئی جواب طلبی بھی کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ پریشان حال والدین کیا کریں، کہاں جائیں اپنی فریاد لے کر، کس سے بات کریں، اس موضوع پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے جناب ندیم مرزا صاحب نے، جو کہ چیئرمین ہیں اسٹوڈنٹس پیرنٹس فیڈریشن آف پاکستان کے۔ ندیم مرزا صاحب بتائیے، اب کیا ہے صورتحال اس میں؟ دیکھیں، آج میں جس ایشو پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے اینول فیس، سال کی 13ویں مہینے کی فیس۔ اس کا سلسلہ یہ ہے کہ ایک قانون ہے 2001 کا، اس کا رول نمبر 74 ہے۔ 74 کیا کہتا ہے؟ 74 کہتا ہے کہ اسپیشل سرکمسٹینسز میں اسکول کو کچھ پیسے ایز اے اسپیشل فیس الاؤ کیے جا سکتے ہیں، وہ بھی منتھلی بیسس کے اوپر 100 200 300 روپے۔ جیسے اے پی ایس کا، آرمی پبلک کا واقعہ ہوا تھا، سیکیورٹی بڑھانی تھی۔ اس کے علاوہ اپروڈ فیس کے علاوہ 1 روپیہ بھی لینا، لیٹ فیس، فلاں فیس، فلاں فیس، فلاں فیس، وہ سب ناجائز ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جب ہم نے اس پر مظاہرہ کیا تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ منصوب صدیقی صاحب جو سابقہ ڈائریکٹر جنرل تھے، انہوں نے کچھ اسکولوں کو سرٹیفکیٹ ایشو کر دیے تھے کہ وہ 74 کے تحت سال میں 1 ماہ کی فیس صاحب جو ہیں قائم مقام، انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی کو پرمیشن نہیں دی ہے، جو پرمیشن تھی وہ منصوب صدیقی صاحب دے کے گئے، ہم نے کسی کو نئی پرمیشن نہیں دی، کیونکہ رول نمبر 74 جو ہے وہ خود مبہم ہے۔ اس میں یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ جو ہے وہ کن سرکمسٹینسز میں پیسے فیس الاؤ کریں گے۔ تو اس پر جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ، اور ہم نے کہا یہ جو آپ جو فیس ہوتی ہے منتھلی فیس، وہ ہر سال اپروو کرتے ہیں، اور رجسٹریشن ہر 3 سال بعد ہوتی ہے۔ 3 سال کے بعد اسکول چاہے اور اسکول نے کچھ فیسلٹیز انہینس کی ہوں تو وہ اپنی فیس میں اضافے کے لیے کہہ سکتا ہے۔ اس پر میں بعد میں بات کرتا ہوں کہ اس میں کیا ہو رہا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے دے دیا، ہم نے کہا آپ نے تو نہیں دیا، انہوں نے کہا ہم نے نہیں دیا اور ہم دیں گے بھی نہیں۔ آپ منصوب سے ہم نے کہا وہ لسٹ دے دیجئے 5-6 اسکولوں کی کہ جن کو آپ نے اپروو کیا ہے۔ کہیں گے نہیں ان کا اپروول 1 سال، ہم نے کہا ان کا اپروول بھی 1 سال کا ہوگا، بولا نہیں ان کا اپروول 3 سال کا ہے، اب ٹل ان کی رجسٹریشن ایکسپائر نہیں ہو جاتی ان کا رہے گا۔ ٹھیک ہو گیا، کلیئر ہو گیا بات۔ اب منصوب صدیقی صاحب کو گئے ہوئے 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا۔ اس کا مطلب کہ جتنے بھی اینول فیس کے لیٹر ایشو ہوئے ہیں وہ 2024 تک ہر حال میں ایکسپائر ہو جائیں گے، یعنی نیکسٹ ایئر یہ لاسٹ ہوگا جو اینول فیس لے سکتا ہے۔ اب ایک خط میں نے آپ کو شیئر کیا ہے، اس خط میں ایک پریکٹیکل اسکولنگ سسٹم ہے 13 ڈویژن میں، اس کا وہ اپلائی کر رہا ہے 5/12/2021 کو کہ مجھے اینول فیس چارج کرنے کے اختیار دیا جائے۔ تاریخ کیا ہے؟ 5 دسمبر 2021، اور ڈائریکٹریٹ جو ہے وہ 3 سپٹمبر کو 2021 کو، یعنی بیک ڈیٹ میں 3 مہینے 2 دن پہلے اس کو لیٹر گرانٹ کر رہا ہے کیا آپ کو اینول فیس الاؤ کر رہے ہیں۔ ریکویسٹ بعد میں وہ بھیج رہے ہیں، ہاں پرمیشن پہلے مل گئی۔ جی، خواب دیکھا تھا جی قبل مسیح چل رہا ہے۔ اچھا، یہ ایسا ایک خط نہیں ہے، ایک بہت بڑا ایک لطیفہ ہے یہ تو۔ ہاں لطیفہ نہیں ہے، ہوا کیا ہے، واٹ از دا پکچر بیہائنڈ اٹ؟ ہوا یہ ہے کہ جب یہ اینول فیس کا ہم نے شور و غوغا کیا اور سارا لوگوں کو بتایا اور اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا تو ڈائریکٹریٹ میں دکان کھل گئی۔ اچھا، کہ وہی کاپی پیسٹ کر کے اور انہوں نے دھڑا دھڑ اسکولوں کو لیٹر منصوب صدیقی کے دستخط سے اچھا ایشو کرنے شروع کر دیے۔ اب اس میں وہ نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس میں انہوں نے کسی ایک کا لیٹر اٹھایا ہوگا جس نے 5/12 کو اپلائی کیا ہوگا اور 3/9 کو اس کو ایشو کر دیا ہوگا۔ تو ایسا ایک خط نہیں ہے میرے پاس، اور اسکول سسٹمز کے بھی خط ہیں۔ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے آپ کے چینل کے توسط سے کہ یہ جتنے بھی خط ہیں یا تو ان کی لسٹ پرووائڈ کر دی جائے،
کہ بھئی ہم نے فلا آپ کے مانگنے پہ بھی لسٹ نہیں دی؟ نہیں کہ ہے ہی نہیں، ہمارے پاس ریکارڈ میں نہیں ہے. یعنی ڈائریکٹریٹ نے پرمیشن دی ہے، ان کے پاس ریکارڈ میں نہیں ہے. یہ بھی ایک المیہ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے ریکارڈ کہ ان کے پاس اچھا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ یہ جتنے خطوط ہیں وہ منسوخ کر دیں. ہر آدمی خط نکال کر لے کر آ رہا ہے اور وہ خط میں یہ فارجری ہوئی ہے. اور یہ اس وقت سب سے بڑا اسکیم ہے، سب سے بڑا فراڈ ہے کہ 66 لاکھ بچوں سے اینول فیس وصول کی جا رہی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور اب تو جو کالجز اور یونیورسٹیز ہیں ان لوگوں نے بھی ایکسٹرا فیسیں وصول کرنی شروع کر دی ہیں. اچھا، تو ڈائریکٹریٹ کو یہ چاہیے کہ یہ جتنے خطوط ہیں، وزیر تعلیم صاحب، وزیر اعلیٰ سندھ صاحب، کہ جتنے بھی یہ اینول 13ویں مہینے کی فیس کے جتنے بھی خطوط ہیں ان سب کو منسوخ کر دیجیے. دوسری بات یہ کہ جب آپ کو یہ لا کہتا ہے کہ ٹائم شارٹ ہے، لا یہ کہتا ہے کہ 5% سے زیادہ فیس نہیں بڑھائی جائے، اب 5 سے لے کے 40% تک فیس بڑھا دی ہے اسکول والوں نے. اچھا بڑھا تو دیے، لیکن جو بات بتانے والی ہے کہ ڈائریکٹریٹ نے بھی جو 3 سال کے بعد ری رجسٹریشن کے لیے اپروول کیا ہے وہ بھی 20-20 25-25 30-30% اپروو کر دیا ہے. کیوں کر دیا ہے جبکہ پالیسی 5% کی 5 کی ہے یا زیادہ 10%؟ اگر 3 سال بعد بھی کرتا ہو 10%. تو وہ انہوں نے ابھی لاسٹ میں ہماری میٹنگ میں ڈائریکٹریٹ نے کہا کہ ہم نے کسی کو بھی 10% زیادہ اپروو نہیں کیے، لیکن ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں. تو یہ انہی کے لیٹر ہیں. تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ڈائریکٹریٹ آف پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز میں، اس کو صحیح کرنا ہوگا. اور اگر یہ صحیح نہیں ہوگا تو یہ والدین کی جیب روزانہ کٹتی رہے گی. بہت شکریہ آپ کا ندیم مرزا صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. اور ناظرین ہمیں کوشش کی کہ ایجوکیشن کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ رکھیں اور جو تازہ ترین مسائل سامنے آ رہے ہیں والدین کو درپیش ہیں ان پر بھی بات کریں، اور ندیم مرزا صاحب اس پر بات کرتے رہتے ہیں. آپ کو بھی اگر کوئی اپنی سجیشن دینی ہو تو آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ کا نمبر اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہین رند کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.